محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا سلیم سہروردی صاحب امام الخطیب مسجد حاضہ محتمم مصباح القرآن اسکالرز اکیڈمی، حضرت علامہ مولانا متین عباس نقشبندی صاحب، دیگر حاضرین سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ صاحب کا کہ ان کی شفقتوں اور محبتوں کی توفیل آج آپ احباب کے پاس آنے کا موقع ملا، آپ کی زیارت کا شرف ملا. چونکہ آپ کوئی عام افراد نہیں ہیں، آپ معتکف ہیں، اور معتکف جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تو آپ کو اللہ نے منتخب فرمایا کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں رہ رہے ہیں. سبحان اللہ بولیں. ہم سب کا رہ رہے اپنے گھر میں، اور آپ نہ رہ رہے تو ہے نا نصیب آپ کے. کوئی کسی کے گھر میں، کوئی کسی کے گھر میں، اور معتکف اللہ کے گھر میں. تو کتنی بڑی شان ہے آپ کی کہ اللہ نے 10 دن کے لیے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے. آپ مہمان اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق آپ کی مہمان نوازی کر رہی ہے. لوگ آپ کے لیے سحری لے کر آتے ہیں، لوگ آپ کے لیے افطار لے کر آ رہے ہیں، کوئی دوست کھانا لے کر آ رہا ہے، کوئی شربت لے کر آ رہا ہے. ہر کوئی آپ کی خدمت کر رہا ہے. کیوں؟ چونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں. تو اپنے اسٹیٹس کو جانیں، اپنے پروٹوکول کو سمجھیں کہ جب آپ نے لوگوں کو بتایا، سب کو پتہ چلا کہ آپ اعتکاف کرنے جا رہے ہیں، تو سب نے آپ سے یہ کہا ہوگا کہ ہمارے لیے کیا کرنا. ابھی میں نے کیا کہا آپ سے؟ دعا کرنا. بھئی ہم سب اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے اسپیشلی کیوں کہا کہ دعا کرنا؟ وہ اس لیے کہا کہ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ اپنے مہمانوں کی سنتا ہے. تو آپ اللہ سے دعا کریں گے تو باہر جتنے افراد ہیں سب کو یقین ہے انشاءاللہ آپ دعا کریں گے تو ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خاص ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھ رہے کہ آپ خاص ہیں. آپ وہی عام روٹین لائف کی طرح ان دنوں کو بھی گزار رہے ہیں. اس لیے اللہ نے جب یہ توفیق عطا فرما دی ہے، اب آپ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اگر توفیق ملتی اور میں بھی اعتکاف کرتا تو شاید میں ایسا کرتا، اتنے نفل پڑھتا، اتنے قرآن ختم کرتا، اتنی تسبیحات پڑھ لیتا، اتنا درود پاک پڑھ لیتا، اور یہ دعا کرتا اور وہ دعا کرتا. اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، چونکہ آپ کو موقع مل گیا. اب اگر آپ اس کو ضائع کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، شرمندگی کا سامنا ہو کہ اللہ تو فرمائے گا کہ بھائی ہم نے جو تمہیں موقع دیا، اب تم خود اس کو اویل نہیں کر سکے، اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو یہ ساری کی ساری غفلت ہے کس کی؟ تمہاری ہے. اگر تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اگر تم خسارے میں ہو تو تم خود خسارے میں ہو. ہم نے تو موقع دیا تھا کہ جو کر سکتے ہو کر لو، مگر تم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. اچھا ایک بات اور ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں 10 دن میں بالکل بدل جاؤں؟ اب کسی کی عمر 16 سال، کسی کی عمر 18 سال، کسی کی عمر 20 سال. اب باہر ایک زندگی ہم گزار کر آئیں. اسکول کی لائف ہے، تو ٹیوشن کے دوست ہیں، تو گلی کے دوست ہیں، تو کالج کے دوست ہیں، تو مختلف دوستی ہیں ہماری، مختلف گیدرنگز ہیں. صبح شام گزر بسر کرنے کے مختلف ایک طریقے ہیں ہمارے. کبھی چائے کے اسٹور پہ بیٹھے ہوئے، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، تو کبھی کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، کہیں کھانا کھانے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک ہم پریکٹسنگ ایک لائف جو ہماری گزر رہی ہے، عملی زندگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دم سے کوئی 360 ڈگری پر گھوم جائے پورا؟
ایک دم سے چینج ہو جائے، قبلہ ہی بدل جائے اس کا، ممکن ہے؟ تو 2 دن میں ہی سارا متقی و پرہیزگار بن جائے، سارے گناہ چھوڑ دے، ساری غفلتیں چھوڑ دے اور ایک دم سے اللہ کا ولی بن جائے؟ کرامتاً تو ہو سکتا ہے، عادتاً نہیں ہوتا۔ جو ہماری عادت ہے وہ ایک دم سے تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے معتکف بھائیوں سے کہ وہ ایک دم سے اللہ کے ولی بن جائیں گے، ساری حرکتیں چھوڑ دیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے ساری کی ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر آپ عہد کر لیں تو چھوڑ سکتے ہیں، یہ آپ کو موقع ملا ہے۔ یعنی جو 10 دن ہیں، اس 10 دن میں آپ کو ایک باؤنڈری دے دی گئی ہے، ایک حد بندی آپ کی کر دی گئی ہے، اور آپ کو یہ سہولت دے دی گئی کہ اس دیوار سے باہر جو کچھ کرتے تھے وہ دیوار کے اندر کر نہیں سکتے۔ باہر جو کچھ کرتے تھے وہ دیوار کے اندر، تو آپ یہ سمجھو فورسفلی ایک انوائرمنٹ آپ کو دے دیا گیا، زبردستی ایک ماحول آپ کو دیا جا رہا ہے کہ کیا اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہو۔ تو یہ صرف اور صرف پریکٹس ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیں۔ یہ صرف اور صرف پریکٹس ہے، تربیت کا ایک حصہ ہے۔ آپ بدلیں گے نہیں، بدلنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ بدلنے کے لیے آمادہ ہوں گے کہ جب آپ یہاں پابندی سے نماز پڑھیں گے 5 وقت با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور اول صف میں جب بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، تو 10 دن میں آپ اپنے کو یہ باور کرائیں گے یار یہ بہت اچھا کام ہے اور مجھے عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ تو جب آپ یہ 10 دن یہاں اول وقت میں اور پہلی صف میں بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو روحانی خوشی ملے گی، اور آپ اس بات پر آمادہ ہوں گے، اپنے آپ کو آمادہ کریں گے یار یہ اچھا کام ہے، مجھے اعتکاف کے بعد بھی اس کو کرنا چاہیے۔ پھر آپ یہاں دیکھیں گے کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں غیبت نہیں کر رہا، بد نگاہی نہیں کر رہا، باہر جو جلوے عام ہیں وہ مجھے یہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہے، تو اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے بد نگاہی سے اور باقی تمام چیزوں سے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ جب یہاں بیٹھ کر اس پر غور کریں گے تو پھر آپ کے ذہن کو آپ آمادہ کریں گے کہ دیکھو 10 دن تک میں نے بد نگاہی نہیں کی۔ یہ سمجھو بیٹے، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں میں۔ 10 دن تک میں نے بد نگاہی نہیں کی، میں نے کسی نامحرم کو، تو ایک سکون اور اطمینان ملے گا قلب کو کہ یار واقعی میں گناہ سے محفوظ رہا۔ تو آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں گے کہ انشاءاللہ میں نے باہر نکلنے کے بعد بھی بد نگاہی۔ تو یہ 10 دن آپ کو در حقیقت ایک ماحول پرووائڈ کرتے ہیں کہ either you want to be change yourself or not، کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ فورسفلی انوائرمنٹ ہے جو آپ کو باہر نہیں مل سکتا، یہاں آپ کو یہ انوائرمنٹ، یہ ماحول مل گیا ہے۔ اب اس کی قدر کیجئے اور کوشش کیجئے کہ مسجد شریف کے تقدس کا خیال رکھیں، اور صرف مسجد کے ادب کا ہی اگر آپ نے اپنے ذہن پہ حاوی کر لیا نا کہ یہ کہاں بیٹھا ہوں میں، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، صرف یہی اپنے ذہن پہ آپ نے حاوی کر لیا نا، تو یقین جانیے آپ بہت سارے گناہوں سے اور بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ خود بولیں گے نہیں یار مسجد ہے، مسجد میں یہ کام مجھے نہیں کرنا۔ آخری بات اس ضمن میں عرض کروں کہ دیکھو ہم چونکہ روزانہ میں اتنی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، تو یہاں ایک دم سے اتنی عبادت کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو عبادت میں ورائٹی لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ ورائٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو تھوڑی کمزور ہے میری۔ ورائٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، 2-3 آپشن ہوں آپ کے پاس۔ کیا ہو؟ 2-3 آپشن۔ اس کو ایسے سمجھو بھئی گھر میں ہم کھانا کھاتے ہیں، ہے نا، کھانا کا بنیادی مقصد بھوک لگ رہی ہے، پیٹ بھرنا ہے۔ کیا ایک ہی قسم کا کھانا ہم ایک دن سے زیادہ کھاتے ہیں؟ روزانہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، ناشتہ ہو گیا، دوپہر میں کیا پکے گا،
دوپہر کا کھانا کھا لیا تو رات میں کیا بگے گا، آج کا کھا لیا تو کل کیا بگے گا. ہوتا ہے نا یار، کھانا ہی تو کھانا ہے. روزانہ چنے کی دال ابالو، روٹی پکاؤ، کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، ٹینشن ختم. کوئی کرتا ہے ایسا؟ نہیں نا. روزانہ گوشت بھی نہیں کھاتے کہ چلو گوشت شوق سے کھاتے ہیں تو روزانہ بھی آلو گوشت آلو گوشت آلو گوشت آلو گوشت، روزانہ شوربہ پکتا رہے بس روٹی ملتے رہو کھاتے رہو. کرتا ہے کوئی ایسا؟ چونکہ انسان کی طبیعت میں وہ اکتا جاتا ہے، یکسانیت پسند نہیں ہے، ایک جیسی چیز اسے پسند، وہ چینج چاہتا ہے، ورائٹی چاہتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کھانا میں کھانا ہے لیکن ہم ورائٹی، کبھی چاول تو کبھی روٹی، کبھی دونوں چیزیں مکس کر کے پکا لی، کبھی سالن پکا لی تو کبھی سبزی پکا لی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کھانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے. اگر ایک ہی کھانا امی ہمیں صبح بھی کھلائیں، دوپہر بھی کھلائیں اور رات کو بھی وہی کھانا سامنے رکھا ہو تو ہم بولتے ہیں امی بس اور کچھ ہے ہی نہیں کا دنیا میں، ساری چیزیں ختم ہو گئی، بس یہی کھلائی جا رہی ہو، کچھ دوسرا نہیں پکایا. آپ بہت کھا لیا، صبح سے کھا رہا ہوں میں. اسی طریقے سے عبادت کے ساتھ بھی معاملہ ہے. چونکہ ہم عادی نہیں ہیں نوافل پڑھنے کے. اب آپ بولو کہ آج میں 100 رکعت نوافل پڑھوں گا تو یقین جانو کہ 10 رکعت پڑھنے کے بعد تھک جاؤ گے، اور پھر ایسا تھکو گے اگلے 9 دن تک نفلیں پڑھو گے ہی نہیں. ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے. اسی طرح آپ بیٹھ کے بس آج پورا قرآن پاک ختم کر دوں گا، 4-5 پارے پڑھو گے، اس کے بعد کبھی ایسے ہو جاؤ گے، کبھی یوں ہو جاؤ گے، کبھی ٹانگیں پھیلاؤ گے، کبھی کیسے ہو گے، بے دلی کے ساتھ پڑھ رہے ہو گے. اسی طرح ذکر و اذکار تسبیح کا ہے، میں 1000 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، 2-3 تسبیح پڑھو گے، اس کے بعد تسبیح ہاتھ سے چھوڑ جائے گی. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. ابھی کرا ہی نہیں تم نے، آج دوسری تو رات ہے ابھی تک موقع ہی نہیں ملا ایسا کرنے کا. تو آپ کیا کریں؟ اپنا شیڈول بنائیں، جدول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہر نماز کے حساب سے اس کو تقسیم کر لیں کہ اس نماز کے بعد آدھے گھنٹے تک میں نے یہ عبادت کرنی ہے، ایک نماز کے بعد میں نے آدھے گھنٹے تک تلاوت قرآن کرنی جتنی بھی ہو جائے، ظہر کے بعد 1 گھنٹے تک میں نے درود پاک پڑھنا ہے، عصر کے بعد 1 گھنٹے تک میں نے یہ والا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، رات کو 12 بجے سے 1 گھنٹے تک میں نے یہ کام کرنا ہے. اس طرح اپنے وقت کو تھوڑا سا کیا کریں؟ ڈیوائڈ کر لیں. ڈیوائڈ کرنے کو تو کیا ہوگا؟ عبادت میں ویرائٹی بھی آ جائے گی، آپشنز ہوں گے آپ کے پاس، طبیعت نہیں اکتائے گی، اور تھوڑا تھوڑا کریں گے تو کرنے کا دل بھی چاہے گا، شوق پیدا ہوگا. اور پھر اس ٹائم ٹیبل کو اسٹرکٹلی فالو کریں، کچھ بھی ہو جائے آپ اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے. اگر چاہیں تو سارے ساتھی مل کر ٹائم ٹیبل بنا لیں اور پھر کیا کریں؟ سب لوگ اس وقت میں وہی کام کریں. جیسے فجر کے بعد آپ سب ٹائم ٹیبل بنا لیں، فجر کے بعد چونکہ فوراً نوافل نہیں پڑھ سکتے، ہم نے سورج نکلنے کا انتظار کرنا ہے، تو فجر کے بعد سے لے کر اور سورج نکلنے کے بعد تک، اس کے بعد پھر چاشت اور اشراق پڑھنی ہے آپ نے. تو یہ جو 1 گھنٹہ ہے نا ہمارا، ہم سب نے اجتماعی طور پر تلاوت قرآن کرنی ہے اور سارے ساتھی قرآن پاک لے کے بیٹھ جائیں. یار دیکھیں اتنا پیارا ماحول ہوگا اور اتنا لطف آئے گا آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا کہ مزہ ہی آ جائے گا. اسی طرح آپ درود پاک کے لیے ٹائم مختص کر لیں کہ بھائی چاشت اشراق پڑھ کے ہم سو گئے، اب ظہر میں اٹھیں گے، ٹھیک ہے نا، ظہر میں اٹھ گئے، ظہر میں اٹھے تو تازہ دم ہے چونکہ ماشاءاللہ اچھا خاصا سو لیے، تو ظہر کے بعد 1 گھنٹے تک ہم نے یہ درود پاک پڑھنا ہے یا نوافل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح اپنے وقت کو تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ مختصر سے وقت میں بہت ساری عبادت کر سکیں گے. اور اگر ایک ہی وقت میں کہ رات میں کریں گے، سب رات میں جاگیں گے اور رات میں کریں گے تو کچھ بھی نہیں کریں گے آپ، اور بلا وجہ جاگ کر تھک کر سو جائیں گے، دن بھر سوتے رہیں گے، ٹھیک ہے. تو اپنے ٹائم کو تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ کریں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے بزرگوں کے صدقے میں عبادتوں کا ذوق عطا فرمائے. امیر المؤمنین امام الاشجعین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی شان یہ تھی عبادتوں کا ذوق کہ ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ جو سجدہ کرتے ہیں تو اس سجدے کی جو کیفیت ہے، اس کی جو روحانیت اور نورانیت ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمیں ارشاد فرمائیے. ہم نے دیکھا کہ آپ کے سجدے کی کیفیت الگ ہوتی ہے. تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا مشکات کی شرح کے اندر. سیدنا علی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہ کر لوں، جب تک اپنے رب کا عبادت دیکھی ان کی.
سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو کہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ رات میں جب وہ نوافل پڑھتی تھیں تو ان کی عبادت میں یکسوئی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جاتی تھی۔ ایک سجدے میں جب وہ اذانیں ہوتی تھی تو اس وقت سجدے سے وہ محویت ان کی ختم ہوتی، اور جب نفل مکمل کرتی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی صحیح سے نہیں کر سکی۔ ہم تو 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے اندر بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا، سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی بھی صحیح سے نہیں پڑھ رہے، اور ان کے سجدے دیکھیں۔ امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک ایسی شخصیت ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ علی تمہاری محبت اور تمہارا بغض یہ دونوں کسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کسی ایک دل میں جمع، یا تو بندہ تم سے محبت کرنے والا ہوگا یا پھر بغض رکھنے والا ہوگا۔ لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، جو تم سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو تم سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ کسی صحابی کے لیے سرکار نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، صرف اور صرف حضرت علی کے لیے فرمایا کہ ان کی محبت ایمان اور نفاق کے درمیان ایک حد فاصل ہے، کہ جو محبت کرے وہ پکا مومن ہے، اور جن سے محبت نہیں کرے، جس کے دل میں ان کی محبت نہ ہو، بغض رکھے۔ دیکھو ایک چیز ہے محبت ہونا، دوسرا محبت کا اظہار کرنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم سب اپنے امی ابو سے محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی امی ابو سے محبت کا اظہار کیا، بولا کہ ابو مجھے آپ سے بہت محبت ہے، ہم سب کرتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ کبھی کسی نے بولا ابو میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، بولتے ہیں نہیں نا، شرماتے نا، شرم آتی، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ ان سے محبت نہیں کرتے۔ تو اسی طرح حضرت علی سے محبت ہونا الگ بات ہے اور محبت کا اظہار الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، اظہار کرنے میں لوگ شرماتے ہیں، لیکن محبت ایمان کی علامت ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے چچا جناب ابو طالب، جو کہ آپ کے والد گرامی بھی تھے، ان سے مانگ لیا تھا اور اپنی کفالت میں لے لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بچپن سے۔ اسی لیے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو کم عمر صحابہ کرام میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بچپن سے حضور کے ساتھ رہے، اس لیے کوئی تردد ہی نہیں تھا۔ اور اسی وجہ سے چونکہ بچپن سے حضور کے ساتھ رہے ہیں تو حضور کے طور طریقوں کو جانتے ہیں، حضور کی سنت کو جانتے ہیں، حضور کے رویے کو جانتے ہیں، حضور کے شب و روز گزارنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حضور کی سنت کا علم اگر کسی کو ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر خود پیارے آقا نے حضرت علی کی علم کی شان کو یوں بیان فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اس شہر میں، اس شہر علم میں اگر کسی نے داخل ہونا ہے تو کس دروازے سے داخل ہوگا؟ دروازے علی سے داخل ہوگا۔ اور پھر عموماً کیا ہوتا ہے کہ خیرات بٹتی ہے یا لنگر تقسیم ہوتا ہے، دروازے کے پاس بانٹا جاتا ہے نا، تو علوم مصطفیٰ کا لنگر تقسیم اگر ہو رہا ہے تو در علی سے ہو رہا ہے۔ جس کو یہ لنگر لینا ہے تو در علی پہ آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کہیں سے یہ لنگر اسے، علوم مصطفیٰ کی خیرات اگر تقسیم ہوتی ہے تو در علی سے تقسیم ہوتی ہے۔
اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا، مستدرک کی حدیث سے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، دوسری جگہ فرمایا کہ میں حکمت کا گھر اور علی اس کا دروازہ۔ اسی طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جو نسبت، جو قربت کی نسبت ہے، اس کو دو موقع پر حضور علیہ السلام نے خاص طور پہ ظاہر فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، جنگ پر، اور دیگر صحابہ کرام بھی جا رہے تھے، لیکن حضرت علی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا۔ اب حضرت علی جو ہیں وہ حیدر کرار ہیں، وہ تو مجاہدین میں سے ہیں، لڑنے والے لوگوں میں سے ہیں، سپہ سالاروں میں سے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میدان جنگ میں جا رہے ہیں اور بھی صحابہ جا رہے ہیں، مجھے بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، عورتوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس وقت حضور نے حضرت علی کا جو مرتبہ بیان فرمایا، وہ کیا فرمایا؟ اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون موسى، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا؟ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون کو اپنی قوم کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، تو کسی مہم پر جب گئے تو اپنی قوم کے پاس ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، میں جب مہم پر جا رہا ہوں تو اپنی قوم کے پاس علی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہارون اللہ کے نبی تھے اور میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان عقد مواخات فرمایا۔ ایک انصاری صحابی، ایک مہاجر صحابی، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا تاخیر سے پہنچے تو حضور نے سب کے درمیان عقد مواخات قائم فرما دیا تھا۔ حضرت علی جب پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کے بھائیوں کا انتخاب فرما دیا ہے، تعین فرما دیا، حضور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تھوڑا افسردہ ہوئے کہ میں رہ گیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کی دلجوئی فرمائی کہ علی تمہیں کسی اور بھائی کی کیا ضرورت ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا آخرت دونوں میں تم میرے بھائی ہو۔ علی کو کسی اور بھائی کی کیا ضرورت ہے؟ خود نبی مکرم محمد مصطفیٰ تمہارے بھائی اور تم ان کے بھائی ہو۔ تو حضور نے قربت کا اظہار یوں فرمایا کہ حضرت علی کو کہا کہ دنیا کے اندر بھی تم میرے بھائی اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید جو آپ کی عظمتوں کا اظہار فرمایا وہ ایسے بھی کیا کہ اپنی لخت جگر سب سے چھوٹی شہزادی، جن کے لیے سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جن کے لیے سرکار نے فرمایا کہ میں نے اپنی شہزادی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے اس کو بھی جہنم سے آزاد کیا، اور جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ وہ شہزادی کونین جو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے شوہر ہونے کے لیے رسول اللہ نے کسی کو اگر منتخب کیا ہے تو مولا علی کو منتخب کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت علی کس شان کے ہوں گے کہ اس پیارے آقا نے اپنی سب سے چھوٹی شہزادی، تمام جہان کی عورتوں کی سردار کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ علم کے حوالے سے بس کچھ باتیں عرض کروں کہ محبت کے جو اتنے پہلو ہیں کہ ہم بیان کرتے کرتے تھک جائیں۔ ایک اور بات دیکھیں یاد آئی ذہن میں کہ حضور نے خود جو ان کی عظمتوں کا اظہار کیا، میں وہ بات کر رہا ہوں، یعنی شان علی بزبان نبی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا۔ خیبر کی جنگ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ پہلے دن مسلمانوں نے لشکر کشی کی لیکن فتح نصیب نہیں ہوئی، دوسرے دن بھی اسلامی لشکر گیا لیکن فتح یاب نہ ہو سکا۔ تو دوسرے دن کے اختتام پر سرکار نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ اگلی صبح جب ہوئی تو صحابہ کرام
پیارے آقا کے سامنے موجود ہیں اور سب کی یہ تمنا ہے کہ آج جھنڈا مجھے عطا ہو جائے. کیوں؟ چونکہ کئی بشارتیں ہیں نا. پہلی سند تو یہ مل جائے گی کہ وہ جسے جھنڈا ملے گا وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. دوسرا یقین کیا ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، سب کو پتہ چل جائے گا. اور تیسرا کیا ہوگا کہ اللہ اس کے ہاتھ پر اسلام کو، اسلامی لشکر کو فتح عطا فرمائے گا. اب بس جنگ کرنے جانا ہے، فتح کا وعدہ تو پکا ہو چکا ہے، فتح تو ملنی ہے. بس رسول اللہ جس کو بھی جھنڈا دیں گے انشاءاللہ وہ کامیاب ہو کر رہے گا. تو تمام صحابہ کی نگاہیں چہرے مصطفیٰ پہ ہیں، حضور کے چہرے کو تک رہی ہیں کہ دیکھیں سرکار کس کا انتخاب فرماتے ہیں. اور حضور بھی اپنے صحابہ کے مجمع میں نگاہ دوڑا رہے ہیں، لیکن سرکار کی نگاہیں علی کو ڈھونڈ رہی ہیں. علی اس وقت موجود نہیں ہے. سرکار نے پوچھا علی کہاں ہے؟ تو بتائیے یا رسول اللہ آشوب چشم کی بیماری کے اندر ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ. یہ نہیں بولا کہ چلو ٹھیک ہے بیمار ہے تو چھوڑو، خیمے میں آرام کرنے دو، اتنی تکلیف میں کیسے جنگ کرے گا. آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، آنکھ جب سوجی ہوئی ہو تو بندہ باہر نہیں کر سکتا، جنگ کیا کرے گا. سرکار نے فرمایا علی کو بلاؤ. جب مولا علی کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، اور حضور کے لعاب دہن کی برکت سے اللہ نے مولا علی کو اسی وقت شفا عطا فرما دی. اسی وقت شفا عطا فرما دی. پھر سرکار نے مولا علی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ علی وہ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کا رسول بھی علی سے محبت کرتا ہے. اس لیے ہم اہل ایمان بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں. اور پھر غدیر خم کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عظمتوں کا یوں بھی اظہار فرمایا کہ ان کا دست مبارک، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا اور تمام صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے یہ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، دین کے خدمت گاروں کی خدمت کی ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین بھی اگر کسی معاملے میں پریشان ہو جاتے اور اس کا علمی حل اگر انہیں نہ ملتا نا، تو صحابہ بھی اس وقت حضرت علی کو یاد کیا کرتے تھے اور ان کے پاس جا کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرتے تھے. حضرت علی کو اللہ نے علم اتنا عطا فرمایا کہ لوگ اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ جو علم ہے وہ ایسے ہی نہیں مل گیا، بلکہ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے دل پر رکھا اور میرے دل پر رکھ کر یہ دعا دی، اللہم املأ قلبہ بالحکمہ، اے اللہ اس کے دل کو حکمت سے بھر دے، اے اللہ اس کے دل کو علم سے بھر دے، اے اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دے، اور اے اللہ اس کے دل کو فہم سے بھر دے. تو فرماتے یہ دعائیں مصطفیٰ کی برکت ہے جو اللہ نے علم کے سارے راستے مجھ پہ روشن فرما دیے ہیں. اس لیے ایسے ایسے سوال، عجیب و غریب سوال آپ کے پاس آتے کہ بندہ حیران ہو جاتا کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے، لیکن مولا علی بغیر کسی تذبذب اور پریشانی کے اس سوال کا جواب عطا فرما دیے کرتے تھے. بہت سارے اس طرح کی علمی شگوفیں، جس میں ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور اس نے کہا کہ علی یہ بتائیں کہ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک عجیب و غریب سوال ہے، کسی بھی عالم سے پوچھا جائے تو بولے گا بھائی یہ کوئی قرآن و سنت کی کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھو، حلال حرام کی بات پوچھنی ہے تو پوچھو، مجھے کیا پتا، اتنی مخلوق ہے اللہ کی، اتنے جانور میں نے تو سارے دیکھے بھی نہیں ہیں، مجھے کیا پتا کہ کون انڈے دیتا ہے کون بچے دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مولا علی تھے، وہ حضرت علی نے فرمایا
کہ جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر کی طرف ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ تو بولو۔ اب تم دیکھتے رہو، اب آپ دیکھیں، آپ جانوروں کا تصور کرتے نا ذہن میں، اور اب جانور نظر آتا رہے کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار ایسی مثالیں ہیں جس میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اپنے الہامی علم کی شان کو ظاہر فرمایا ہے۔ قرآن کے ساتھ آپ کی رغبت اور قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا مضبوط کہ خود پیارے آقا نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ کر ملیں گے۔ تو حضرت علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع بھی کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ کریم میرے اس مختصر سے کہے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔